آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے شربت کا درخت. شربت کا درخت, آپ کو معلوم ہے کہ ایک شربت کا درخت بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا, جنگل میں برگد ہے میرے خیال میں بنیان درخت. جنگل میں برگد اور میپل کا درخت, میپل تو میپل ہی بولتے ہیں اس کو. جنگل میں برگد اور میپل کا درخت تھا. دونوں پڑوسی تھے, بچپن ساتھ گزرا تھا. پھیلتے پھولتے ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کی شاخیں ملنے لگی. ایک روز برگد نیند سے جاگا اور انگڑائی لی تو اس کی شاخ میپل کی شاخ سے ٹکرائی. میپل بولا, بھائی برگد, یہ میری حد ہے, تو مزید پھیلے تو مجھے نشو نما کے لیے جگہ نہیں ملے گی. برگد کو بات ناگوار کچھ تھی. کہا, بھائی کیوں قدرت کے کام میں دخل دیتے ہو؟ اللہ نے میری قسمت میں پھیلنا لکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میپل بولا, اگر تمہاری قسمت میں پھیلنا لکھا ہے تو میری قسمت بھی اچھی ہے. مناسب ہوگا کہ تھوڑا سرک جاؤ اور میری حدود میں مت آؤ. برگد نے کہا, سالوں سے یہاں کھڑا ہوں, جڑیں مضبوطی سے زمین میں پیوست ہیں. اگر میں سرکا تو جڑیں ہل جائیں گی, نقصان ہوگا. میپل ناراضی سے بولا, تمہاری جڑ زمین میں ہے تو کیا میری آسمان میں ہے؟ میں اپنی جگہ سے ہلا تو میرا وجود مٹ جائے گا. زمین پر جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی ہے. ہم سب حد میں رہنے کے پابند ہیں. ضد نہیں کرو, ہاتھ یعنی کہ شاخ میرے کاندھے سے ہٹاؤ. یہ کہہ کر میپل نے برگد کی شاخ نما ہاتھ ہٹایا تو برگد بولا, میں تم سے بڑا اور کئی گنا مضبوط ہوں, مخلوق کے کام آتا ہوں, مجھ سے دوائیں بنتی ہیں, میرا حق اس زمین پر زیادہ ہے. میپل بالکل نہیں گھبرایا اور بولا, بھائی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں سیر و تفریح کے لیے کھڑا ہوں؟ میرے جسم سے شکر نکلتی ہے جو بچے شوق سے کھاتے ہیں اور انہیں توانائی ملتی ہے. برگد نے کہا, تم ایسے نہیں مانو گے, اور یہ کہہ کر اپنی شاخ پھیلا دی. جواب میں میپل نے بھی ایسا کیا اور دونوں میں ہاتھ پائی ہو گئی. آس پاس درختوں نے روکا کہ جنگل کا ماحول مت خراب کرو, لڑائی کرنے سے رحمت چلی جاتی ہے اور پانی سوکھ جاتا ہے. میپل اور برگد نے کسی کی نہیں سنی. اتنے میں وہاں سے ہوا کا گزر ہوا. دونوں کو لڑتے دیکھ کر رک گئی اور بولی, تم دونوں کا دعویٰ غلط ہے, تم لوگوں کو کچھ نہیں دیتے. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ برگد بولا, کیا میں لوگوں کو شفا نہیں دیتا؟ میپل نے کہا, میں شکر نہیں دیتا تو کون دیتا ہے؟ ہوا مسکرائی اور کہا, جاننا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ اور خاموش آواز سنو. برگد اور میپل جو ایک دوسرے کی شاخوں میں شاخیں پھنسائے آپس میں الجھے ہوئے تھے, پیچھے ہٹ گئے. آس پاس دوسرے درخت خاموش ہو گئے اور ہوا ٹھہر گئی. جنگل خاموش, ہوا تو خاموشی میں ہلکی ہلکی آواز آئی, ہو ہو. درختوں نے آواز سن کر حیرت سے ہوا کو دیکھا, جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ آواز پہلے کیوں نہیں آئی. برگد نے اس کا اظہار بھی کیا. ہوا اڑی اور برگد کے گرد چکر لگا کر بولی, جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ آواز موجود ہے اور موجود رہے گی. تم دونوں اپنے آپ میں اتنا گم ہو, بڑائی کا دعویٰ کرتے ہو, کسی کی بات نہیں سنتے. آواز سننے کے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے. آواز سننے کے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے. اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اس کا ایک نام ہو ہے. اس نام کی گونج ہر جگہ ہے. وہی سب کا خالق اور مالک ہے. مٹھاس بھی اس کی ہے, مرض کی شفا بھی وہی دیتا ہے. مٹھاس بھی اس کی ہے, مرض کی شفا بھی وہی دیتا ہے. ہوا خاموش ہوئی تو جنگل ایک بار پھر ہو کی آواز سے گونج اٹھا اور سارے درخت آنکھیں بند کر کے ہو کے عالم میں گم ہو گئے. زمانے گزر گئے, آج بھی درخت ہو کی آواز میں مدہوش ہیں, محبت سے رہتے ہیں, محبت سے.